بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ۔ میرے محترم سامعین، جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے، اور جو مقدر میں انسان کے نہیں ہے، انسان چاہے جتنی مرضی کر لے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا ہے۔ اگر انسان اس واقعہ کو سمجھ لے تو انسان اپنی زندگی کے ہر مراحل کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا بہت بڑا خزانہ تھا، اور اس کے خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس اور ایک وزیر کے پاس۔ صبح کو وزیر آتا اور خزانے کو کھولتا، اور جو چیز رکھنے کی اٹھانے کی ہوتی سارا دن یہ کام چلتا رہتا۔ شام کو جب وزیر چھٹی کر کے جاتا تو تالا لگا کے چلا جاتا۔ ایک دن بادشاہ گھر میں بیٹھا، محل میں بیٹھا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج خزانے کا چکر لگاؤں کہ خزانے میں کیا ہے، کیا کچھ پڑا ہوا ہے، کتنا خزانہ ہے۔ تو بادشاہ نے، چونکہ وزیر حسب معمول آیا، تالا کھولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ گیا کسی کو بتائے بغیر خزانے میں، تو خزانے میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، خزانہ دیکھتا اور ڈھیر لگا ہوا ہے جواہرات کا، سونے کا، ہر قسم کی چیزوں کا۔ تو کرتے کراتے اتنی دیر ہو گئی کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلا اور شام ہو گئے۔ شام کا جب ٹائم ہوا تو وزیر اپنے حسب توفیق، اپنی حسب معمول تالا لگاتا خزانے کا اور چلا گیا گھر۔ بادشاہ اندر رہ گیا، اس خزانے کی دوسری چابی بادشاہ کے پاس تھی۔ تو رات کا ٹائم ہوا تو بادشاہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے دیکھا بادشاہ واپس نہیں آیا، کہاں گیا ہے؟ تخت پہ دیکھا وہاں بھی نہیں ہے، محل میں دیکھا نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے۔ وزیر سے پوچھا، اس کو بھی پتہ نہیں۔ تو بجائے خزانے کی طرف کسی کی توجہ جانے کے، سارے لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ گئے۔ تو 3 دن بادشاہ کو ڈھونڈتے رہے۔ 3 دن کے بعد وزیر کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ چابی خزانے کی میرے پاس اور بادشاہ کے پاس تھی، ہو سکتا ہے بادشاہ اندر گیا ہو اور میں نے تالا لگا دیا، مجھے یاد نہ رہا ہو، اس طرح کوئی معاملہ نہ ہوا ہو، ایک دفعہ خزانہ کھول کے دیکھ لیں۔ تو جب خزانہ کھول کے دیکھا، اندر گئے تو اندر ایک طرف جواہرات کے ڈھیر لگا ہے، ایک طرف سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سارے آس پاس ڈھیر لگائے ہوئے، اور بادشاہ نے ایک پرچی لکھی ہوئی ہے، ایک رکا لکھا ہوا ہے، ایک وصیت نامہ لکھا اور وہاں مرا پڑا ہوا ہے خزانوں کے درمیان میں۔ تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اے انسان، سوچ سمجھ کے زندگی گزار، یہ سونے جواہرات کے کانے، یہ سونے جواہرات کے خزانے، یہ آپ کی موت سے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو دنیا کا جتنا امیر ترین انسان بن جا، زندگی تو نے چھوڑ کے جانی ہے، اور یہ سب کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ سب کو یہیں رہ کے جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں سے جو سمجھ میں آنے والی وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل ننگا، کوئی لباس نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بھی انسان بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن انسان جو زندگی گزار رہا ہے، جس کے اندر انسان نہ جھوٹ کی پرواہ کر رہا ہے، نہ خیانت کی، نہ دھوکے کی، نہ فراڈ کی، وہ ساری چیزیں نہ یہ خود لے آیا ہے، نہ اس نے خود لے کر جانا ہے، بلکہ یہ دنیا میں تھا، دنیا میں رہ جانا ہے۔ تو پھر انسان اس چیز کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے جو چیز نہ خود لے آیا تھا نہ خود لے کر جائے گا، بلکہ وہ تو ساری چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں۔ انسان ان امانتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرے اور زندگی ایسے گزارے جیسے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے گزار کے دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔